دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ آپ بہرحال خطبہ فدکیہ جو مشہور اور معروف خطبہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی، کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کچھ ترجمہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کریں۔ اگرچہ یہ خطبہ فدک مشہور خطبہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ حضرت زہرا کے ماننے والوں کو اس خطبے کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ اس خطبے میں بی بی کونین نے کیا فرمایا۔ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کل بھی ٹائم ملا تو اسی خطبے کو ادامہ دیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے، الحمدللہ علی ما انعم، ثناء کامل ہے اللہ کے لیے ان نعمتوں پر جو اس نے عطا کیا ہے۔ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، اس کا شکر ہے اس سمجھ پر جس سمجھ کے ذریعے انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کرتے ہیں۔ خداوند عالم نے وہ ادراک ہمیں عطا کیا ہے، اس ادراک پر میں شکر کرتی ہوں۔ وَلَكُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ النِّعَمٍ ابْتَدَأَهَا، فرماتی ہے اس کی ثنا اور توصیف ہے ان نعمتوں پر جو اس نے پیشگی عطا کیا ہے، پہلے عطا کیا ہے۔ انسان وجود میں آنے سے پہلے، انسان دنیا میں آنے سے پہلے خداوند عالم نے ان نعمتوں کا انتظام کیا ہے۔ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے مادر کی دودھ پستان میں خداوند عالم نے دودھ رکھا، ان نعمتوں کا انتظام کیا۔ میں اس نعمتوں کے اوپر خداوند عالم کی ثنا کرتی ہوں، خداوند عالم کی توصیف کرتی ہوں۔ الہام انسان کے نفس کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے وہ اچھائی اور برائی کی تمیز کرتے ہیں، اور اسی طاقت کو حجت باطنی بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے احادیث میں ہے کہ خداوند عالم نے انسانوں کے لیے دو حجت رکھے ہیں، ایک حجت باطنی اور دوسرا حجت ظاہری۔ حجت ظاہری انبیاء کرام کی ذات ہے، ائمہ معصومین ہیں، چہاردہ معصومین ہیں، یہ حجت ظاہری ہے۔ کتب آسمانی قرآن مجید انسانوں کے لیے حجت ظاہری کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک حجت خداوند عالم نے انسان کے اندر رکھا ہے، جس کو کبھی ہم نفس کے ساتھ تعبیر کرتا ہے، کبھی ہم اس کو عقل کے ساتھ تعبیر کرتا ہے، کبھی ہم اس کو وجدان کے ساتھ تعبیر کرتا ہے، کبھی ہم اس کو ضمیر کے ساتھ تعبیر کرتا ہے۔ اب اس کو ضمیر کہہ دے، وجدان کہہ دے، نفس کہہ دے، عقل کہہ دے، یہ ایک معنی میں ہے۔ ایک ایسی طاقت ہے جس طاقت کے ذریعے انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے، حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے، نجاست اور طہارت میں تمیز کرتا ہے، عدل اور ظلم، عدالت اور ظلم میں انسان تمیز کرتا ہے۔ خداوند عالم نے اس طاقت کو انسان کے اندر رکھا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ میں اس الہام کے اوپر جس کو خداوند عالم نے ہمیں عطا کیا ہے اس کا میں توصیف کرتا ہوں اور اس کا ثنا کرتی ہوں۔ قرآن مجید میں بھی تعبیر ہوا ہے وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
خداوند عالم قسم ہے اس نفس کا، قسم ہے اس الہام کا، قسم ہے اس وجدان کا و تقواہا، اور اس نفس کے لیے خداوند عالم نے رہا و تقواہا، ہم فجور کو اس کو سمجھایا، ہم تقوی کی چیزوں کو اس کو سمجھایا۔ یعنی وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے سوال کے بغیر از خود عنایت فرمایا ہے ہمیں۔ کسی انسان نے یہ سوال نہیں کیا تھا پروردگار سے، پروردگارہ مجھے وہ عقل دے، مجھے وہ نفس دے، مجھے وہ وجدان دے، بلکہ خداوند عالم نے سوال کے بغیر ہر انسان کے اندر اس حجت باطنی کو رکھا، اس کی فطرت کے اندر اس طاقت کو رکھ دیا کہ اس کے ذریعے انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کرتا۔ دعائے رجبیہ میں جو ماہ رجب میں پڑھی جاتی ہے یہ دعا، اس میں ایک جملہ ہے، فرماتے یا من یعطیہ من لم یسأل ومن لم یعرف۔ معصوم فرماتے ہیں اے وہ ذات جو عطا کرتا ہے اس شخص کے لیے جو کبھی سوال بھی نہیں کرتا، کوئی مانگتا بھی نہیں ہے، اس کو بھی عطا کرتا ہے، ومن لم یعرف، اور اس کو بھی عطا کرتا ہے کہ جو اللہ کی ذات کی پہچان بھی نہیں رکھتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم کافر کو بھی عطا کر رہا ہے، کمیونسٹ کو بھی عطا کر رہا ہے، باغی کو بھی عطا کر رہا ہے، ایک مسلم اور متقی شخص کو بھی عطا کرتا ہے۔ اس چیز کی طرف معصوم نے فرمایا یا من یعطیہ من لم یسألہ، اے وہ ذات کہ جو اس شخص کو بھی عطا کرتا ہے کہ جو کبھی سوال نہیں کیا، کبھی اللہ سے مانگا نہیں ہے، ومن لم یعرف، اللہ کو پہچانتا بھی نہیں ہے، اللہ کے وجود کا اقرار بھی نہیں کرتا، اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہے میں اس نعمت کا جو بغیر سوال کے خداوند عالم نے ہمارے نفس کے اندر جو قدرت وہ نعمت رکھ دیا ہے، اس پہ میں ثنا کرتی ہوں اور توصیف کرتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں وَالسُّبُوغِ الْآلَاءِ أَسَدَّهَا، میں ان تمام ہمگیر نعمت پر جو خداوند عالم نے پہلے عطا کر دیا ہے، وہ تمام منن والاہا، اور ان نعمتوں کی فراہمی پر جو تسلسل کے ساتھ، جو فراوانی کے ساتھ خداوند عالم نے عطا کیا ہے، اس پر میں ثنا کرتی ہوں، خداوند عالم کے حمد کرتی ہوں کہ آپ نے بہت سارے نعمتیں ہمارے وجود میں آنے سے پہلے ہمیں عطا کر دیا ہے، بہت سارے نعمتیں خداوند عالم نے مسلسل اور متواتر کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ ہمیں عطا کر دیا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں انسان کو سانس لینے کے لیے خداوند عالم نے ہوا کا انتظام کیا، یہ ہوا مسلسل، یہ نعمتیں ہمیں خداوند عالم کی نعمت سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں اور فراوانی کے ساتھ، اور اس میں کسی چیز کی کمی بھی موجود نہیں ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہے جمع عن الاحصاء عددها والناوى عن الجزاء امدها، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کی دائرہ اتنا وسیع ہے اور ان کے ادائے شکر کرنا ممکن نہیں ہے، چونکہ خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے لا تعدوا نعمت اللہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کے نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے ہو، احسان نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں فراگیر ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لا احصا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں فراوان ہیں، میں اس نعمتوں کے اوپر ثنا کرتی ہوں جس کا شکر، حق شکر ادا کرنا ممکن نہیں ہے، کہ چونکہ لامحدود چیز کا محدود چیز کے ساتھ اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ انسان جتنا بھی شکر کرے
मासूम फरमाते हैं पाक परवरदिगार आलम मैं तेरे हक़ का शुक्र कैसे अदा कर सकता हूँ कि अगर तेरी नियामत के ऊपर अगर मैं शुक्र अदा करूँ तो ये शुक्र की तौफीक खुद एक नियामत है, तो मैं तेरी शुक्र हक़ का शुक्र अदा नहीं कर सकता कि खुदावंद आलम की नियामतें बेशुमार हैं जिसको गिन नहीं सकता, जिसको एहसान नहीं कर सकता। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं मैं उन नियामतों की सना करती हूँ, उस नियामतों की वजह से तेरा तौसीफ़ करती हूँ, मैं उन नियामतों की वजह से तेरे हम्द करती हूँ कि जिनका हक़ शुक्र अदा करना इंसान की बस की बात नहीं है। इसके बाद फरमाते हैं वनदबहुम लिइस्तिज़दातिहा बिश्शुक्रि लिइत्तिसालिहा, नियामतों में इजाफा और तसलसल के लिए लोगों को शुक्र करने की हिदायत किया है। फरमाती है कि खुदावंद आलम ने लोगों को शुक्र की हिदायत इसलिए दिया और शुक्र के हुक्म इसलिए दिया शुक्र अंजाम देने का ताकि खुदावंद आलम उसकी नियामतों में और इजाफा करे। कुरान मजीद में खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अंजाम दोगे तो लअज़ीदन्नकुम, मैं अपनी नियामतों में और इजाफा करूंगा और ज़्यादा तुम्हें दूंगा, हम तुम्हारे औलाद में इजाफा करूंगा, हम तुम्हारे माल में इजाफा कर दूंगा, हम तुम्हारी बरकत में मैं इजाफा कर दूंगा। लअज़ीदन्नकुम। हज़रत फ़ातिमा फरमाती हैं कि खुदावंद आलम ने शुक्र की तरफ हिदायत इसलिए किया ताकि इंसानों की नियामतों में इजाफा कर सके और दिया जाए। वस्तहमदा इलल खलाइक़ि बिइज्ज़ाइहा, खुदावंद आलम ने अपने हम्द का हुक्म दिया है, बंदों को हम्द व सना करने का हुक्म दिया है, अल्लाह की तारीफ करने का हुक्म दिया है ताकि उनको फरावानी के साथ नियामत दिया जा सके। बस खुदावंद आलम की हम्द व सना से नियामतें बढ़ जाती हैं। खुदावंद आलम की नियामत हम्द से इंसान की ज़िंदगी में बरकत आ जाती है, इंसान के औलाद में इजाफा होता है, इंसान के अमवाल में इजाफा होता है। खुदावंद आलम ने अपने हम्द का इसलिए हुक्म दिया। इसके बाद फरमाते वसना बिन नदबी इला अमसालिहा व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाते हैं मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, इसका कोई शरीक नहीं है। कलिमतुन जअल इखलास तावीलहा, खुदावंद आलम ने इस कलीमे को करार दिया है ताकि इंसान के अंदर इखलास पैदा हो जाए। जब इंसान इस चीज़ का इकरार करता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, ला शरीक ला, तेरे ज़ात के लिए कोई शरीक नहीं है, तो इंसान के आमाल में इखलास पैदा होता है, इंसान हर काम को अल्लाह के लिए अंजाम देता है। अगर कोई इंसानियत के खल्क इंसानियत के अगर वो खिदमत करता है तो अल्लाह के लिए करता है, अगर वो इबादत करता है तो अल्लाह के लिए इबादत करता है, अगर कोई नेकी करता है तो वो अल्लाह के लिए नेकी करता है, अगर वो किसी के ऊपर एहसान करता है तो अल्लाह के लिए करता है। कलिमतुन जअल इखलास तावीलहा, खुदावंद आलम ने इस कलिमे को करार दिया है ताकि इंसान के अंदर इखलास पैदा हो जाए, वो अल्लाह के लिए खालिस हो जाए। जब इंसान ये अकीदा रखता है अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, ये अकीदा रखता है अल्लाह के अलावा कोई राज़िक नहीं है, कोई ये अकीदा रखता है अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं है, ये अकीदा रखता है मौत और ज़िंदगी का मालिक अल्लाह है, तो ये इंसान अल्लाह के लिए खालिस बन जाता है। वो अब किसी को अल्लाह का शरीक करार नहीं देता, अब वो किसी के सामने नहीं झुकता, वो अल्लाह के सामने झुकता है। उसके बाद हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है वज़म्मनल क़ुलूब मौसूलहा, कलिमा तौहीद के इदराक को दिलों में जागुज़ीन फरमाया। खुदावंद आलम ने कलिमा तौहीद को
انسان کی فطرت میں رکھا ہے. فطرت انسانی کے اندر خداوند عالم نے کلمہ توحید کو رکھا ہے. اسی لیے احادیث میں ہے ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر دنیا میں آتا ہے، وہ فطرت توحید پر دنیا میں آتا ہے. لیکن اس کے والدین ہیں، کبھی اس کو نصرانی بناتا ہے، کبھی اس کا والدین اس کو یہودی بناتا ہے، کبھی اس کے والدین اس کو ہندو بناتا ہے، کبھی اس کے والدین اس کو مسلم بناتا ہے. خداوند عالم نے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر مولود اس دنیا میں جب آتا ہے تو فطرت اسلام پر آتا ہے. پس خداوند عالم نے توحید کو فطرت انسانی پر رکھا. اس کلمہ توحید کو انسان کی فطرت میں رکھا ہے. آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی فطرت میں خداوند عالم نے کلمہ توحید کو رکھا ہے. یہ انسان چاہے توحید پرست نہ بھی ہو، چاہے اللہ کا اقرار نہ بھی کو، جب وہ ایک ایسی مشکلات میں پھنس جائے، اس کے لیے کوئی سہارا نظر نہ آ جائے، تو اس کے دل سے ایک آواز اٹھتا ہے کہ وہ ایک غیبی امداد کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہی کلمہ توحید کے اثر ہے. بس لہذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرماتے وَزَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَهَا، کلمہ توحید کی ادراک خداوند عالم نے دل کے اندر جاوزین کیا ہے. وَأَنَارَ فِي التَّفْكِيرِ مَعْقُولَهَا، اور اس کی ادراک کے ذریعے ذہنوں کو روشنی بخشی. لہذا جو کلمہ توحید کے اوپر زندگی گزارتا ہے، جو کلمہ اخلاص پڑھتا ہے، خداوند عالم اس کے اذہان کو، اس کے عقول کو منور کرتا ہے. اس کے اندر یہ طاقت موجود ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں الممتنع من الابصار رؤیتہ، وہ اللہ جس نے اپنی ذات کو دیکھنے سے اپنے خلائق کو منع کیا ہے. الممتنع من الابصار رؤیتہ. جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے سوال کیا گیا یا امیر المومنین آپ اتنی عبادت کرتی ہیں خداوند عالم کی، خداوند عالم کی ذات کے سامنے اتنا گریہ کرتے ہو، آیا کبھی اپنے رب کو دیکھا بھی ہے؟ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں اس رب کا تو عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے نہیں دیکھا. اس کی فوراً بعد امیر المومنین نے دیکھا کہ اس بندے کے ذہن میں شک پیدا نہ ہو. فرماتے ہیں میں نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھا. بس خداوند عالم نے آنکھوں سے اپنی ذات کی رؤیت کو ممتنع قرار دیا ہے. اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کی قوم نے جب حضرت موسیٰ سے یہ تقاضا کیا تھا فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ. حضرت موسیٰ کی قوم نے یہ تقاضا کیا اے موسیٰ اپنے رب سے جا کے کہہ دو کہ وہ اگر ہمارے سامنے آ جائے، اپنے آنکھوں سے ہمیں نظر آ جائے تو ہم قبول کر لیں گے، اگر نظر نہ آئے تو ہم قبول نہیں کرتا. تو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ لن ترانی، کبھی نہیں دے سکتے. پھر اصرار کیا، کہا کہ اے موسیٰ جب تک ہم نہیں دیکھیں گے ہم قبول نہیں کرتا. تو اس وقت فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، خداوند عالم نے ان کی ظلم کے وجہ سے، ان کی زیادتی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل کیا. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے ابصار کے ساتھ رؤیت کو منع قرار دیا ہے. جو اس رؤیت کا تقاضا کرتا ہے گویا اس نے ظلم کیا ہے. اسی ظلم کی وجہ سے اس کے بعد مخدوم کونین فرماتی ہے وَمِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُهُ وَمِنَ الْأَوْهَامِ كَيْفِيَتُهُ. نہیں زبان اس کی توصیف کر سکتی، ہو سکتا کہ زبان سے خداوند عالم کی توصیف ہو سکتا ہے، نہ انسان کی وہم و خیال سے خداوند عالم کی کیفیت کا معلوم کیا جا سکتا ہے. انسان کی وہم و خیال
اللہ تعالیٰ کی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر ہے، نہیں سمجھ سکتا کہ خداوند عالم کی ذات کیسا ہے، کس طرح کا ہے۔ خداوند عالم نے وَمِنَ الْأَوْهَامِ کیفیت، انسان کے وہم، انسان کا خیال کہ خداوند عالم کی ذات کی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس کے بعد فرماتے ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها، اس اللہ کی میں توصیف کرتی ہوں، اس اللہ کی ذات کی میں حمد کرتی ہوں کہ جس نے اشیاء کو عدم سے وجود میں لایا، اس نے شیء کو لا شیء سے پیدا کیا، نہ اس سے پہلے کوئی مثال موجود تھا، نہ اس سے پہلے کوئی نمونہ موجود تھا۔ خالق کی دو طرح کے خالق ہوتا ہے، ایک خالق ہے جو لا شیء سے شیء کو پیدا کرتا ہے، جو ایک وجود کو عدم سے پیدا کرتا ہے، اس کو خالق رب العالمین کہا جاتا ہے۔ ایک خالق وہ ہوتا ہے جو شیء سے شیء کو پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں یہ ارشاد موجود ہے، حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے تھے، اس خدا سے وہ اڑنے لگتے تھے، یعنی یہ شیء سے شیء کو بناتے تھے۔ پہلے نمونہ موجود تھا، پہلے اس کا ایٹم موجود تھا، پہلے اس کی اجزاء موجود ہے، اس سے کسی دوسرے چیز کو بنا لیا۔ لیکن خالق دو عالم کی ذات وہ ہے ابتداء الاشیاء لا من شیء کان قبلہا، خداوند عالم نے شیء کو لا شیء سے پیدا کیا ہے، وجود کو عدم سے پیدا کیا ہے، اس کی ذرات پہلے موجود نہیں تھی، اس کا مثال اور نمونہ پہلے موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد فرماتے وَأَنشَأَهَا بِلَا احتزاء وَأَمْثِلَةٍ امْتَثَلَهَا، خداوند عالم نے بغیر نمونے کے چیزوں کو خلق کیا۔ کن فیکون، جب خداوند عالم کے منشا کسی چیز کو وجود میں لانا چاہا تو وہ وجود پہ لے کے آیا ہے۔ کونہا بقدرتہ وزرعہا بمشیتہ من غیر حاجت منہ الی تکوینہا، خداوند عالم نے ان تمام اشیاء کو، خداوند عالم نے ان تمام موجودات کو خلق کیا بغیر کسی نمونے کے، لیکن آیا خداوند عالم اس چیز کی طرف محتاج تھی؟ نہ، خداوند عالم کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کے باوجود خداوند عالم نے ان چیزوں کو خلق کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں وَلَا فَائِدَةَ لَهُ فِي تَصْوِيرِهَا إِلَّا تَثْبِيتًا لِحِکْمَتِهِ، خداوند عالم کے لیے ان چیزوں کو بنانے کے لیے کوئی فائدہ موجود نہیں، فائدہ نہیں تھا، مگر صرف یہ ہے کہ وہ اپنے حکمت کو ثابت کرنے کے لیے ان چیزوں کو خلق کیا ہے۔ حدیث قدسی میں آپ فرماتے کہ آپ نے سنا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تجھے فلق کیا۔ پر لہذا اس جملے کو خطبہ فدقیہ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے وَلَا فَائِدَةَ لَهُ فِي تَصْوِيرِهَا إِلَّا تَثْبِيتًا لِحِکْمَتِهِ، خداوند عالم نے اس کائنات کو خلق کیا، ان تمام موجودات کو خلق کیا اور ان تمام کی تصویر بنا دیا، اس میں کوئی اپنے لیے کوئی فائدہ مقصود نہیں رکھا، إِلَّا تَثْبِيتًا لِحِکْمَتِهِ وَتَنْبِيهًا عَلَى طَاعَتِهِ وَإِظْهَارًا لِقُدْرَتِهِ، اور خداوند عالم نے انسان کو تنبیہ کیا ہے عَلَى طَاعَتِهِ، اپنی اطاعت، اپنے فرمانبرداری کی طرف، وَإِظْهَارًا لِقُدْرَتِهِ، تاکہ اپنی قدرت کی اظہار کر سکے۔ آج اسی کے پر اہتمام کرتے ہیں، قبلہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ کل اگر وقت ملا تو اس خطبے کی باقی جملات کی مختصر آپ لوگوں کی طرف سامنے تفسیر کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔